مبارک ثانی دراصل ہے کون؟ لوگوں کو اجازت دے دی ان کاموں کی جو یہ چاہتے ہیں تو یہ ملک میں خانہ جنگی کرانے کے مترادف ہے۔ تو قادیانیوں کو اس طرح آزادی حاصل کیوں نہیں؟ جس کتاب کو آپ نے پڑھا ہی نہیں آپ اس کا لائسنس جاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پر کوئی بیرونی دباؤ تھا؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں منارٹیز حقوق نہیں ہیں۔ اس ملک میں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ میجورٹی حقوق نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے دلائل میں کچھ ایسی کمزوری ہوئی؟ FIR کرانے پر مجھے ٹارچر کتنا کیا گیا یہ میری تصاویر بھی دیکھ لیں۔ اچھا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہماری پولیس انوالو تھی یا پولیس کے پیچھے کچھ پوشیدہ ایسے لوگ تھے جو FIR ہونے نہیں دے؟ اب صاحبزادہ یعقوب تھے، انہوں نے کہا ہماری آرمی میں اس وقت 328 آفیسر قادیانی ہیں، میں جو پولیس جو ادارے FIR ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو سزا دلوانے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مرزائیت ہے یہ بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ پوری سازش کے پیچھے اسرائیل کا کہیں نہ کہیں ہاتھ بالکل ہے۔ کہیں نہ کہیں کیا کہ پورا ہاتھ ہے۔ قادیانیت اور یہودیت اس وقت ایک پیج پر ہے۔ ہمارے علماء کے بیچ میں بڑھتے اختلافات، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو یہ چیز بھی جاری ہے کہ یہ تو آپس میں لڑے ہم؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس عقیدے کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ دیا گیا، جس فیصلے کو لے کر پورے پاکستان کے لوگوں کے اندر بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان کے دلوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ جہاں کچھ لوگ اس فیصلے کو لے کر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فیصلے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس کیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس حاضر ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ ناموس رسالت کے کیس ہوں یا ختم نبوت کے کیس ہوں، آپ ہمیشہ عدالت کے اندر سر فہرست دلائل پیش کرتے رہے ہیں۔ بلکہ مبارک ثانی کیس کے اندر بھی کئی اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے عدالت عظمیٰ میں روبرو وہاں پر دلائل پیش کیے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مبارک ثانی کیس دراصل ہے کیا، اور اس کیس کے ابتدائی مراحل کیا تھے، کیونکہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کیس کے ابتدائی معاملات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جس کیس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، اس کا اگر آپ تھوڑا اور کیس کے علاوہ پس منظر میں چلے جائیں تو ہمارے ملک میں جب سے امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ آرڈیننس ایسا ہے کہ جن لوگوں نے بنایا اور جس حوالے سے ہماری سابقہ جو کورٹس ہیں انہوں نے فیصلے دیے، یہ پاکستان میں امن کے تحفظ کا قانون ہے، اس ملک میں لوگوں کی سلامتی کا قانون ہے، اور یہ صرف علماء یا میں ایک دینی طالب علم ہونے کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا کہ اگر آپ جو ہمارا مشہور کیس ہے اس حوالے سے ظہیر الدین ورسس اسٹیٹ 1993 SCMR 1718، اسے آپ اٹھا کر دیکھیں تو 5 ججز تھے سپریم کورٹ میں، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر ہم نے اس قانون کے خلاف فیصلہ دیا اور ان لوگوں کو اجازت دے دی ان کاموں کی جو یہ چاہتے ہیں تو یہ ملک میں خانہ جنگی کرانے کے مترادف ہے۔ اصل میں لوگوں کو اس کیس کی حساسیت کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسا پنڈورا باکس ہے۔ اگر آپ مثلا یہ کتاب ہے، یہ بند ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، جس بندے کو اس کے مدرجات کا پتہ ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے یا کتنی نقصان دہ ہے، یا آنے والے دور میں لوگوں کو اس سے کیا نفع ہوگا، یہ کتنی زہر بھر دے گی۔ اب جو اس کو جانتا ہے وہ تو کمنٹ کرے گا اور اس انداز کرے گا۔ اب میں آپ کو دلچسپ بات ہوں، اس کیس میں جب میں تھا، فائز عیسیٰ صاحب سے میں نے پوچھا جی کیا آپ نے مرزائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں اچھا، جن کی آپ پرمیشن دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کا 2 ٹوک جواب تھا، مجھے نہیں پتا۔ اب جس کتاب کو آپ نے پڑھا ہی نہیں،
آپ اس کا لائسنس جاری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ایٹم بم ہے، یہ زہر ہے، یہ انتھریکس ہے، یہ کیا ہے؟ میں جس کو الاؤ کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی پرمیشن دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کتنی خطرناک چیز؟ کم از کم جب آپ کسی چیز کو الاؤ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ پہلے ایک کمیٹی بنائیں، وہ آئے دیکھیں. آپ بورڈ کی کتاب ہے، آپ پوری کمیٹی بیٹھتی ہے، کئی دفعہ ایک ٹیکسٹ بک کو پڑھتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کو پرمٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، ان کے اپنے ادارے ہیں جو وہ نصاب پڑھانا چاہتے ہیں، بالکل اس کی بار بار سینسر ہوتا ہے، یار یہ لفظ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پروف ریڈنگ ہوتی ہے. اور ایک اتنی خطرناک کتاب جس کے حوالے سے پچھلے 100 سال سے جھگڑا ہے، اور ہمارے کورٹس کے فیصلے ہیں کہ اگر یہ کتابیں ان کو بیان کرنے کی اجازت دی تو ملک میں ہم آگ لگا دیں گے. خانہ جنگی وہ چیز ہے کہ ملک برباد ہو جاتے ہیں، ملک میں کچھ نہیں بچتا. اور یہ مذہبی لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے کورٹس نے جن لوگوں نے 4 چیز، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے سارا کچھ پڑھا ہوگا، سارا تو ظاہری بات ہے. مرزا غلام محمد کی جو ایک کتاب ہے روحانی خزائن، وہ غالباً 23 جلدیں ہیں، اچھا صرف اس ایک بندے کی. اچھا اب پچھلے 100-150 سال میں انہوں نے جو اور لوگوں نے کتابیں لکھی وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں. جب آپ پرمیشن دے دیں گے تو آپ ایک ایسا زہر قوم میں گھول دیں گے کہ جس کا پھر علاج کوئی نہیں. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مبارک ثانی دراصل ہے کون؟ اچھا، یہ ان کا جو ہے نا وہاں پر ایک ادارے کا ٹیچر ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا اس ادارے کا ہیڈ ہے. اب کیس کیا تھا کہ یہ لوگ تفسیر کے نام پر اپنی خرافات پڑھا رہے تھے. اچھا اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے تفسیر صغیر. اچھا اس کتاب میں قرآن پاک کا متن چھپا ہوا ہے. اچھا اب تفسیر کا جیسے ہی نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کسی مسلمان عالم نے قرآن کی تشریح کی ہوگی، بالکل. اور وہ ساری قرآن کی تحریف ہے. یعنی قرآنی عقائد اور اسلامی عقائد سے متصادم ایک زہر گولا جا رہا ہے جس کو تفسیر کے نام پر وہ اپنی قوم کو پڑھاتے ہیں. اور ہمارا قانون جو ہے وہ تو ایسی تمام سرگرمیاں جو ہیں، اور پھر ہمارے قانون میں ایسی کتابیں بین بھی ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر جب یہ کتاب وہاں کے لوکل لوگوں کے علم میں آئی کہ یہ کتاب یہاں پر یہ لوگوں میں تقسیم بھی کر رہے ہیں اور اس کے نظریات و عقائد پڑھائے جا رہے ہیں. اب میں ایک بڑی دلچسپ بات میں نے اس دن وہاں چیف جسٹس صاحب کے سامنے بیان بھی کی، حالانکہ ان کو وہ باتیں پسند تو نہیں تھی، وقت نہیں دے رہے تھے. میں نے کہا یہ آپ یہ کتاب باقی تو چھوڑ دیں، اچھا یہ میرے پاس اس کا ٹائٹل پیج ہے. میں نے اٹھا کے انہیں دکھایا، میں نے کہا جی اس کے ٹائٹل پیج پر ہی لکھا ہوا ہے مرزا بشیر الدین، اور اس کے نام کے ساتھ آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ الاؤ نہیں ہے ان کو اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ؟ اب ہمارا پینل کوڈ جو ہے اس کی 298B ہے، اچھا اس میں مرزائیوں کے لیے بالکل سری الفاظ کے ساتھ بین ہے. یہ اپنے لیے اپنے کسی مرزائی کے لیے نہ رضی اللہ عنہ یوز کر سکتے ہیں، نہ مرزے کے کسی خاندان والے کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے دوستوں ساتھیوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی مرزائی یہ کام کرتا ہے تو اس کو 3 سال سزا ہے. یہ سری قانون ہے بالکل دو ٹوک. میں نے کہا باقی تو چھوڑیں، کتاب کے اندر کیا لکھا ہوگا وہ تو کھولیں گے کیا کہ یہ ٹائٹل ہی بتا رہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے. میں تو آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ 298B اس FIR میں نہیں لگائی گئی، وہ لگائیں، ایک اور سیکشن کا اضافہ کریں اور اس کے مطابق سزا دیں. ایک اور بھی سزا ان پر بنتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی نہیں بنتی، میں کہہ رہا ہوں ایک رہ گئی ہے سیکشن، وہ بھی آپ اس پر لگائیں. لیکن وہ پہلے نہیں چھوڑیں ان چیزوں کو، کیونکہ پیچھے معاملات اور چل رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اور کوئی کیس ہوتا وہ کہتے اچھا یہ سیکشن رہ گئی ہے، میں ابھی آرڈر کرتا ہوں اس سیکشن کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ واقعہ دراصل ہے کب کا؟ اچھا یہ جو ہے یہ غالباً 2016 سے یہ معاملات چل رہے تھے. اچھا اب وہ آدمی گیا، اس نے پہلے جا کر وہاں تھانے میں FIR کرانے کی کوشش کی. اب مسئلہ یہ ہے نا، یہاں پر لوگ کہتے ہیں منارٹیز حقوق نہیں ہیں. اس ملک میں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ میجورٹی حقوق نہیں ہیں. آپ یہاں کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی کی نام کے FIR قتل کی کروائیں نا، وہ FIR لکھ لیں گے، آپ کی اپلیکیشن لے لیں گے، چاہے آگے ثابت ہو یا نہ ہو. بندہ پتہ چلتا ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نام کے FIR ہے. باقی تو چھوڑیں،
آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. اب ہمارے کورٹ نے فیصلہ دیا, بھٹو کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, اس کو سزا بھی ہوگی 109 میں بیٹمنٹ کے کیس میں. سپریم کورٹ میں گئی, وہاں سزا ہوئی, نظر ثانی ہوئی, پھر سزا ہوئی, سزا کے پر عمل درآمد ہو کر پھانسی لگ کر وہ کب سے تدفین بھی ہو چکی ہے. اب کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بے گناہ تھا. یعنی اب یہ آ کے کورٹ نے کیا کہا ہے کہ وہ بے آج گناہ 40-50 سال بعد بھٹو کیا تھا, بے گناہ تھا. جی یہ تو ہمارے قانون دانوں کا حال ہے, اور یہ یہاں اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے. ایف آئی آر کرتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی. ٹھیک. آپ نے جو آپ کے قانون کے مطابق, اب آپ کے فیصلے کے مطابق ایک وزیر اعظم بے گناہ تھا, آپ نے اسے سزائے موت سنا دی اور ایف آئی آر کٹ گئی. بالکل. اب یہاں جو منورٹیز کے خلاف اگر کسی کیس میں منورٹی ہو یا وہ مقدسات کی توہین کا کیس ہو, اس ملک میں ایف آئی آر کٹاتے ہوئے آپ کو پسینہ آ جائے گا. اس کیس میں بھی وہ پہلے گیا کہ اس کام کو رکوائیں. پہلے اس کی ایف آئی آر یہ تھی, اپلیکیشن یہ تھی, یہاں جرم ہونے والا ہے, میں قانون کے نافذ کرنے والے ادارے سے کہتا ہوں اس جرم کو ہونے سے روکیں. کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جب ہو گیا وہ گیا, اب ہو چکا ہے, آپ نے رکوایا نہیں, یہ کام ہو گیا. مثلا پری الرٹ ہے, یہ بینک میں ڈکیتی ہونے والی ہے, آپ کیا کریں, اپنی فورس لگا دے. کوئی نہیں لگائے گی, ڈکیتی ہوگی. اب ڈکیتی کے بعد ہو گیا جی, ڈکیتی ہوگی, بندے 4 مارے بھی گئے, بینک لٹ گیا, یہ ایف آئی آر کاٹے. کوئی نہیں کٹیا. اچھا, پھر بھی نہیں کاٹی گئی. پھر وہ بندہ اپنے وہ پولیس انتظامیہ جتنے بڑے لوگ تھے, اب وہ سارا ریکارڈ ہے اس کے پاس. اس کے پاس ایک ایک اپلیکیشن کے نمبر موجود ہیں, فلاں نمبر کی اپلیکیشن میں فلاں جگہ دی, فلاں. پھر وہ کورٹ میں چلا گیا کہ پولیس میری سنوائی نہیں کرتی, آپ آرڈر کریں, ان کو آرڈر کریں گی ایف آئی آر تو کاٹیں. اب یہ پروسیجر اتنا عرصہ 19 گزرا, 20 گزرا, 21 گزرا, یہ 22 تک لٹکتا رہا معاملہ, اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. پھر کورٹ نے آرڈر کیے, یہ اتنے عرصے بعد, کئی سالوں کی تگ و دو کے بعد اس کی ایف آئی آر ہوئی. اب کورٹ نے ایک سوال بھی اٹھایا ہوا ہے اپنے جو فیصلہ, یہ ڈیلے کیوں ہوئی ایف آئی آر میں, اس کی کوئی ریزن نہیں دی گئی. یار اللہ کے بندو, وہ بندہ پوری کہانی آپ کو ایف آئی آر میں بھی لکھی گئی ہے, میں نے فلاں جگہ اپلیکیشن دی, فلاں جگہ دی, فلاں کورٹ نے آرڈر کی, ایف آئی آر میں موجود ہے ریزن. اس نے وہاں کورٹ میں ساری کہانی سنائی, میرے ساتھ یہ بیت چکی ہے, اور اس نے اپنے وہ ڈاکومنٹ لگائیں یہ ایف آئی آر کرانے پر مجھے ٹارچر کتنا کیا گیا, یہ میری تصاویر بھی دیکھ لیں. مطلب ساری پوزیشنیں اس نے بھگتیں, پھر بھی وہ کھڑا رہا وہاں پر, اور کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں ریزن نہیں پتا کہ ایف آئی آر ڈیلے کیوں ہوئی ہے, اور ڈیلے آف ایف آئی آر کی وجہ سے یہ کیس کمزور ہے. بھئی آپ ایف آئی آر کر ہی نہیں رہے. اب آپ خود سوچیں, جس کیس میں اتنی کوشش کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہو, وہاں پولیس نے کتنی دلچسپی دکھائی ہوگی مجرموں کو پکڑنے میں, ان کی ایف آئی آر کے بعد تفتیش کرنے میں, یا ان کو سزا دلوانے میں. جو پولیس, جو ادارے ایف آئی آر ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ ان کو سزا دلوانے کے لیے وہ کوشش کریں گے. اچھا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہماری پولیس انوالو تھی, یا پولیس کے پیچھے کچھ پوشیدہ ایسے لوگ تھے جو ایف آئی آر ہونے نہیں دی؟ اب آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ تو ایک پوزیشن آ گئی. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو مرزائیت ہے یہ بہت طاقتور ہو چکی ہے, اور عالمی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں. یہ آپ کو جو دلچسپ بات بتانے لگا ہوں کہ اس وقت کا کرنٹ ڈیٹا مجھے نہیں پتا, میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اسرائیل اے پروفائل. یہ ایک کتاب کا مصنف یہودی, اس کا نام بھی اسرائیلی ہے, اسرائیل ٹی نعمانی. یہ کتاب چھپی ہے 1972 میں, 1972 میں کتاب چھپی ہے پال مال پریس یو کے سے. اس نے اس وقت کا اعداد و شمار لکھا تھا کہ ہماری فوج میں 600 پاکستانی احمدی ہیں. اسرائیل کی فوج میں؟ اسرائیل کی آرمی میں مسلمان کوئی نہیں جا سکتا, عرب نہیں جا سکتے. پاکستانی احمدیوں کا اسرائیل کی فوج میں 1972 کا جو کوٹا ہے 600 تھے. یہ 2024 کا کوٹا نہیں میں بتا رہا, 1972 میں کتاب چھپی ہے, کوٹا اس سے پرانا ہوگا, ظاہری بات ہے 72 میں تو کتاب پبلش ہوئی ہے. اب اس آرمی میں جو لوگ سرو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, جس لیول کی ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے یا جس لیول پر وہ کام کر رہے ہیں, وہ جب واپس آئیں گے پاکستان میں تو کیا کر رہے ہوں گے, وہ کس کے لیے کام کر رہے ہوں گے؟ وہ پاکستان کے لیے کریں گے, وہ اسلام کے لیے کریں گے, وہ فلسطین کے لیے کریں گے, جس ملک میں جس کے لیے. اب دوسرا ایک اور بات تھا,
دوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ان کا سینٹر ہے وہ ماؤنٹ کارمل حیفا میں ہے، اسرائیل میں۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا سینٹر حیفا میں ہے۔ وہاں سے وہ عربی میں ان کے نیوز پیپر اور ان کے جو رسائل چھپتے ہیں، البشرا ایک بڑا رسالہ ہے، وہ کئی درجن عربی ممالک میں مسلمانوں کا لٹریچر بن کے جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سازش کے پیچھے اسرائیل کا کہیں نہ کہیں ہاتھ بالکل، ہے۔ کہیں نہ کہیں کیا کہ پورا ہاتھ ہے اس میں۔ آپ کہیں نہ کہیں قادیانیت اور یہودیت اس وقت ایک پیج پر ہے۔ یعنی جس ملک میں، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جب اسرائیل اور فلسطین کی تقسیم ہوئی نا، ان کا ایک کتاب ہے اور فارن مشن، جی یہ بھی مرزا کا، اب مجھے نہیں پتا پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا، اس نے لکھی، اب میرے ذہن میں ایگزیکٹ اس کا رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے لکھی اپنے فارن مشن بائے مالک میں کہاں کہاں پر ہم کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں وہ جو یہ ڈویژن ہوئی، بڑے افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ فلسطین علیحدہ ہو گیا، مسلمان یہاں سے چلے گئے، اب ہم کس کو تبلیغ کریں گے؟ یعنی ان کا ٹارگٹ یہودی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مرزائیت کی تبلیغ یہودیوں اور عیسائیوں کی نہیں کرنی، یہ تبلیغ کرنی کس کو ہے؟ مسلمانوں کو۔ ٹھیک۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا مقصد تھا، اور وہ بڑا اپنا لاس فیل کر رہا تھا کہ مسلمان چلے گئے، اب ہم کس کو گمراہ کریں گے؟ بالکل۔ تو اس وقت اس دنیا میں جو سب سے بڑا ان کا سینٹر اور سب سے پر اثر اور طاقتور سینٹر ہے وہ اسرائیل حیفا میں۔ اور دوسری بات جو چلو نکل جائے گی، صاحبزادہ یعقوب تھے ایک ضیاء دور میں، غالباً ہمارے وزیر داخلہ تھے یا خارجہ تھے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ انہوں نے 1987 میں قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی تھی۔ اب یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری آرمی میں اس وقت 328 آفیسر قادیانی ہیں، پاکستان کی آرمی میں، جس میں لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل کے عہدوں تک لوگ موجود تھے۔ ہمارا سابقہ ایئر چیف مارشل ظفر چودھری قادیانی تھا۔ اتنے بڑے عہدوں تک یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اب اس ملک میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو حلف اٹھایا جاتا ہے، یہ صدر کے لیے تو ہے ختم نبوت کا حلف اٹھانا، یہ نچلے عہدوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے، ہر محکمے میں موجود، ٹھیک ہے، جہاں ان کا ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں آپ نوکریاں نہ دیں یا ان کو بالکل سانس روک لیں، جو شرعاً ان کے لیے جائز کام ہے، جتنا ان کو گنجائش ہے وہ بے شک آپ دیتے رہیں، لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے بندہ ہے کون۔ یہ مسلمان ہے، قادیانی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے ایز اے منورٹی اسلام ان کو حقوق دیتا ہے اتنے ان کو حق دیں، لیکن کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو کیا دے رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی، میں سوال یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر ہمارے صحافی حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں تمام مذہبوں کو، اقلیتوں کو آزادی ہے، تو قادیانیوں کو اس طرح آزادی حاصل کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا؟ اچھا، اس میں دو چیزیں، ایک چیز آپ سمجھے نا کہ چلو یہ جو سیکولر لوگ ایک سوال کرتے ہیں ان کے لیے، میں ایک سویلین ہوں، میں اگر باہر جاؤں اور لوگوں کو یہ پریٹینڈ کروں کہ میں آرمی چیف ہوں، کیا پاکستان کا قانون یا آرمی کا جو لا ہے وہ یہ پرمیشن دے گا کہ میں لوگوں کو آرمی کا یونیفارم پہن کے اپنے وہ بازار سے بیج خرید لوں جو آرمی چیف کے ہیں اور لوگوں کو یہ ڈیل کرتا پھروں کہ میں آرمی چیف ہوں؟ نہیں، بالکل بھی۔ وہ چھوڑ دیں، نیچے آ جائیں، میں یہاں محلے کا ایس ایچ او ہوں، کیا یہ لا مجھے اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ میں کہوں میرا حق ہے۔ اگر اس وقت حافظ صاحب، کیا نام ہے ہمارے آرمی چیف صاحب، جب وہ بن سکتے ہیں، یہ یونیفارم پہن سکتے ہیں، ان کو فریڈم ہے، تو مجھے کیوں نہیں؟ ایس ایچ او صاحب یہ یونیفارم پہن سکتے ہیں اور وہاں سیٹ پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں تھانے کے، تو مجھے کیوں نہیں؟ تو مجھے یہی جواب دیا جائے گا، اس کے لیے کرائٹیریا ہے، ایک پروسیجر ہے، جو اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتا ہے اور تھرو پروسیجر یہاں تک آتا ہے اس کو پرمیشن ہے۔ آپ نے نہ وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا، نہ ایکسیپٹ کیا، نہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں، آپ کو یہ ہم سیٹ کیسے دیں؟ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایز اے مسلم رائٹ ملے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، وہ آج تک ہمارا آئین تو نہیں کہتا ہے وہ نان مسلم ہے، عدالتیں یہ ان سے فیصلہ نہیں منوا سکیں۔ ایک قادیانی سے کہہ دیں کہ ہم نے فلاں سے منوا لیا کہ وہ نان مسلم ہے، تو میں کہوں گا جی آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ مانتے ہی نہیں اپنے آپ کو مسلم، اور آپ کہتے ہیں انہیں حقوق دے۔ پہلے وہ مانے تو صحیح نا کہ ہم منورٹی ہیں۔
پھر اگلی بات ہے اب حقوق منورٹیز کے کون کون سے ان کو مل سکتے ہیں، وہی ملیں گے جو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. لیکن اس میں بھی اگر وہ اسلامی شاعر استعمال کریں گے تو اسلامی شاعر کی اجازت تو نہیں ہوگی. وہ کتاب اپنی بنائیں، مثلا قرآن کو اپنی کتاب قرار ایک نیا لکھیں، اپنے پاس ایک اور کتابیں بھی تو لکھی گئی ہیں. یہاں ہندوؤں کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی کتابیں ہیں، یہودیوں کی کتابیں ہیں، پارسیوں کی کتابیں ہیں، اور مختلف ادیان کی، سکھوں کی کتابیں ہیں. تو آپ اپنی ایک لکھ لیں. آپ مسلمانوں کی کتاب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مرزے کی کتاب ہے، یہ مرزے کی تعلیمات ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ صاحب، مجھے ایک اور چیز یہاں پہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا دیا ہے جس کو ہم دے کے کہہ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کے حق میں ہے؟ مختصر تنظر اگر یہ بھی ایک بتا دیں. آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو لا ہے، جو پریکٹس ہے قانون کی، ہوتا ہے عموماً کیسز میں کہ سیشن جج سزا دیتا ہے، یا سزا نہیں ہوئی ابھی، وہاں کیس چل رہا ہے، لوگ اپیل کر دیتے ہیں بیل کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بیل ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، جی ہمارے ٹھیک ہے کیس چلتا رہے، ہمیں آپ بیل دے دیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اور یہ چلے ٹرائل میں ہم ثابت بھی اپنے آپ کو بے گناہ کر دیں گے، ہمیں صرف کیا چاہیے، بیل چاہیے. اسی قسم کا یہ کیس تھا. مبارک ثانی قادیانیوں نے کیس کیا کہ ہمیں بیل دی جائے، اور کورٹ بعض کیسز میں بیل لے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی اس کی گارنٹی ہے بندہ بھاگے گا نہیں، اپنا کیس فیس کرے گا، اگر یہ بے گناہ ہوا تو اس کو بری کر دیں گے، اگر یہ اس پر یہ الزام ثابت ہوا تو اس کو سزا ملے گی. اور وہ سمجھتی ہے یہ اگر فرار نہیں ہوگا، اتنی مجھے ضمانت ہے، اس کی کوئی اٹھار ہے، تو بیل دے دی جاتی ہے. اس کیس میں بھی اگر ایسی کوئی بات صرف یہاں تک ہوئی ہوتی تو اتنا بڑا ایشو یہ نہیں تھا. اگر اس کے پاس وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ بھاگے گا نہیں اپنا، اور ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ قادیانی پر اگر وہ جرم نہیں ہے اس نے کیا، یہ اس پر ثابت نہیں ہوتا، تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ جو بندہ بے گناہ ہے اس پر ایک جھوٹا الزام لگا کر آپ اس کو سزا دیں. ٹھیک ہے ان کا وہ قادیانیت قبول کرنا ایک جرم ہے، وہ علیحدہ جرم ہے، لیکن جو اس نے جرم نہیں کیا اس جرم کا الزام لگا کر شریعت ہمیں اسے اجازت، جھوٹا الزام لگا کر سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی، کسی کو بھی نہیں دیتی. تو اس قسم کی بات اگر اس کیس میں بھی ہوتی تو ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیس میں ابھی ٹرائل چل رہا تھا، نہ گواہیاں مکمل ہوئیں، نہ ان پر جرح ہوئی، نہ بیانات مکمل ہوئے کہ نیچے جج نے فیصلہ سنا دیا ہو کہ یہ گناہ گار ہیں یا بری ہیں. سپریم کورٹ کے پاس ایک اپلیکیشن تھی بیل کی، یہ اس پر ججمنٹ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اس کو بیل دینی ہے یا نہیں دینی. اب ایشو کیا ہوا کہ انہوں نے صرف بیل ہی گرانٹ نہیں کی، انہوں نے لا کو جا کر کھول دیا، اور لا میں ان کو فیوچر میں وہ ہمیشہ کے لیے راستہ ان کے لیے کھول دیا کہ وہ کیا کریں کہ فیوچر میں بھی اگر ایسا جرم کرتے رہیں تو ان پر یہ قانونی نہیں لگے گا. اچھا، یعنی ان کے جو ادارے ہیں، مثلا یہاں پر امبیسیاں ہیں، بعض چیزوں میں امبیسیوں میں استثناء ہوتا ہے کہ پاکستان کا لا وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوتا، ان کے اداروں کو آپ امبیسیوں کا درجہ دے رہے ہیں. یعنی سیکشن 7 جو پیراگراف 7 ہے اس میں سیکشن کے اپلائی نہ ہونے کی جو وجہ لکھا اس لیے نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کا ادارہ ہے. بھائی قادیانیوں کو ہی اس کام سے روکنے کے لیے یہ قانون بنا، تو انہوں نے تو یہ قانون توڑنا ہی اپنے اداروں میں ہے. مثلا پاکستان میں قانون ہے کہ آپ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتے. کل ایک بندہ وانا میں کھڑا ہو جائے یا کسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جی میرا اپنا پرائیویٹ ادارہ ہے، میں یہاں پر سکھا رہا ہوں دہشت گردی، میں یہاں پر دہشت گردی کی تبلیغ دے رہا ہوں، میں پبلک میں تو نہیں کر رہا، تو کیا آپ اسے پرمیشن دے دیں گے پرائیویٹ وہ جرم کرتا رہے پبلک میں نہ؟ یہ ایک نئی اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوں، کوئی جس نے بھی فیصلہ لکھا نا بڑا ہوشیار آدمی تھا، اچھا وہاں گھر کی خلوت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک. اب گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے ان کی عبادت گاہ میں بھی. اب خلوت کیسے کہتے ہیں، آپ عام نقطہ نظر سے دیکھیں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، بالکل. ایک جلوت ہے ایک خلوت ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ میاں بیوی کی خلوت ہے، یا یہ فلاں شخص نے خلوت میں ہے، یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا میاں بیوی ہیں وہ ان کی خلوت کیا ہے، تیسرا آدمی وہاں کوئی. ب وہ خلوت جو ہے وہ 1000 اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی ان کی پڑھ رہے ہیں یا ان کے دائرے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ خلوت ہے.
1000 بندہ دیکھ رہا ہے خلوت ہے. عبادت خانہ ہے 5000 بندہ وہاں موجود ہے لیکن خلوت ہے. یہ ایک نئی ڈیفینیشن خلوت کی آ گئی کہ اتنے ہزاروں بندے دیکھ بھی رہے ہوں تو وہ خلوت والا معاملہ ہوگا, وہ جلوت والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک ایسا کیا کہ گول مول کرنے کی کوشش کی ہے, ایک راہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلوت بھی بنی رہے اور جلوت والے سارے کام بھی اس میں ہوتے رہیں. اچھا شاہ صاحب, چیف جسٹس نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پر کوئی بیرونی دباؤ تھا, یا تو انہوں نے کیس کو اس طرح اسٹڈی نہیں کیا, یا آپ لوگوں کی طرف سے دلائل میں کچھ ایسی کمزوری ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ اچھا ہمارے دلائل ہم کہتے کمزور ہیں, اگر چیف جسٹس صاحب ہمارے دلائل مینشن کرتے ان کا رد کر دیتے. مثلا علماء نے, ایک تو یہ بتاؤں میں ان تمام علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خاص طور پر جو اس دن وہاں کورٹ میں تشریف لائے, حضور تاجدار گولوڑا کے خانوادہ کے حضرت پیر شمس الدین شمس صاحب مد اللہ ذلہ, کراچی سے علامہ کوکب نورانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب کے صاحبزادے اور صاحبزادہ عثمان افضل قادری صاحب اور دیگر بہت سے علماء مختلف شہروں سے وہاں پر کیا تھے موجود تھے. ہمارے ادارے سے بھی بہت سے لوگ تھے, خود والد گرامی وہاں موجود تھے. اور یہ ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں, ہمارے مختلف فرقوں میں مختلف ایشوز پر مائنر ریسیو بہت سے اختلاف ہے, لیکن یہ ایشو ایسا تھا جس پر تمام مکاتب فکر نے, حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ مفتی تقی عثمانی ہیں, دیگر سلفیوں کے ہیں یا دیگر جو جماعت اسلامی ہے, ان تمام لوگوں نے ایک ہی پیج پر سائن کیے ہوئے تھے, موقف لکھا. غالباً مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا, ہو سکتا ہے مفتی تقی عثمان صاحب نے بھی اپنی آراء اس میں شامل کی ہوں, اور باقی ساروں نے اس ایک ایک لفظ پر اتفاق کیا. ایک ہوتا ہے ملے جلے الفاظ, ملے جلے الفاظ بھی کیا, ایک ہی پیراگراف, ایک ہی وہ 8 صفحات تھے غالباً, سب کے سائن ہیں, یعنی سب نے کہا ہمارا یہی موقف ہے, اس سے ایک حرف بھی آگے پیچھے ہماری کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. اب وہاں جب گئی, اب پرانا ایک کیس تھا, اس دن بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک یہ بڑی ہمارے ساتھ ہوشیاری کی کہ اچھا مسلمان کی قرآن کی ڈیفینیشن بتائیں. بھائی کیا قرآن جو ہے کہ آج کل کا جو ماڈرن لا ہے اس حساب سے نازل ہوا کہ پہلے اوپر ڈیفینیشن لکھی ہوگی, نیچے 2 ایگزامپلز لکھی ہوں گی, پھر اگلی سیکشن ہوگی, پھر ایک چیز کی ڈیفینیشن ہوگی. قرآن کوئی ہمارے حساب سے نازل ہونا تھا؟ قرآن کو سمجھنے والوں نے قرآن احادیث کو دیکھ کر مسلمان کی ایک ڈیفینیشن بیان کی, وہ متکلمین کی کتاب واضح ہے, اور اسی کے مطابق ہمارے آئین میں لکھی جا چکی ہے. وہ مسلمان کون ہوگا؟ اب چیف جسٹس صاحب نے اچھا جی آپ بتائیں کون سی آیت ہے, آپ بتائیں کون سی آیت ہے. اسی طرح وہ بتا رہا ہوں, پہلے ایک کیس تھا اس میں انہوں نے یہی کیا, اور آخر میں فیصلہ یہ تو ایک ڈیفینیشن پر ہی متفق نہیں ہے. ظاہری بات ہے, آپ نے اپنے الفاظ میں مسلمان کی تعریف بیان کی, میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی, تیسرے آدمی سے پوچھے اس نے اپنے الفاظ میں بیان کی. اب کو کوئی پاکستان کا آئین لکھا ہوا تو نہیں تھا کہ ایک ایک لفظ پڑھا جاتا یہی تعریف ہے, اور آپ تعریف بھی نہیں پوچھے, آپ کہہ رہے ہیں جی اس قرآن کی دلیل دے. اب قرآن جو ہے وہ پورا قرآن ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے, وہ کوئی ایک آیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی. تو اس دن بھی انہوں نے یہ کہا, پھر انہوں نے کہا جی آپ یہ کیوں ایشو چھیڑ رہے ہیں, کیا آئین نے یہ چیز فائنل نہیں کر دی مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. آپ اس کو وہ چیز کو اور واس کرنا چاہ رہے تھے, یعنی جو آئین میں متعین ہو چکا ہے اس کو بھی وہ کھولنا چاہ رہے تھے. میں اس پر بھی بحث کراؤں, وہ تو پھر نہیں ہو سکا. تو اب یہ اس کیس میں ان علماء نے ایک موقف دیا. اب کورٹ کو چاہیے یہ تھا, آپ سمجھتے ہیں یہ ان کی بات کمزور ہے تو ایک ایک پیراگراف ان کی دلیل دیتے, پھر ایک ایک پیراگراف کا رد کرتے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس دن آپ کے ادارے میں بھی کافی ساری تنظیمات کا اجلاس ہوا ہے, تو آگے کیا عمل ہے؟ کوئی دوبارہ فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا یا کسی تحریک کا آغاز کیا جانے لگا؟ لیکن اگر چیف جسٹس صاحب, 2 چیزیں ہوتی ہیں, اگر تو اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں پھر تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر یہ جو کیس ہے, بعد ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. جس طرح گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے فیصلے میں ایک ایسی چیز لکھ دی, جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اگلی پیشی کا ٹائم بھی نہیں دیا, انہوں نے اسی وقت چند منٹوں میں اس معاملے کو سالو کر دیا. وہ کیا تھا؟ ان سے ایرر تھا, مسٹیک تھی, اور
وہ ان کے عمل نے بتا دی کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ نہیں کیا، یہ ان کو کوئی راہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، انسان ہے، بعض اوقات انسان کا صرف نظر ہو جاتا ہے، چیزوں سے نہیں دیکھی ہوتی. انہوں نے کیا کیا، کوئی 30-32 صفحات کی ایک ججمنٹ پرانی تھی، وہ ساری لگا دی، اس میں ایک پیراگراف بڑا خطرناک تھا. تو ہو سکتا ہے اس طرف انہوں نے توجہ نہ کی ہو، جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ غلط ہے، اس کو نکال دو، اس کا انہوں نے ازالہ کر دیا. اگر تو یہ سمجھ غلطی ہوئی ہو تو ایک قانونی رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا سی پی سی ہے 152، اس میں ججز کے پاس اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، اور خود جج از خود بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ججمنٹ میں جو ایرر آ گئے ہوں، کلیریکل مسٹیک آ گئی ہوں، یا کوئی چیز غلطی سے آ گئی ہو، اس کا اصلاح خود بھی کر سکتے ہیں. ایک راستہ یہ قانونی اب بھی ان کے پاس موجود ہے کہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ جو میں نے لفظ لکھ دیے ہیں یہی لفظ اصل میں خطرناک ہیں، اور اسی سے سارا یہ ابہام بھی پیدا ہو رہا ہے، تو چاہیں تو اب بھی اسے ختم کر سکتے ہیں. جی یہ خلوت اور جلوت والا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہ سب میں ان پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو نکال دیں. یا یہ اس وجہ سے ان کے اداروں پر اطلاق نہیں ہوتا، وہ لفظ نکال دیں. ایک پیراگراف نکالنا ہے، یہ ایک ورڈ نکالنا ہے، اس کو آپ ختم کریں، تو یہ جو مین دو چیزیں ہیں یہ تو اسی سے ازالہ ہو جائے گا. اب جو اس کو آپ نے بچانے کی کوشش کی ہے یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس سے بڑا خطرناک ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو لائسنس دے رہے ہیں جرم کرنے کا، تو اس کا ایسے ازالہ ہے. دوسرا طریقہ اب یہ ہے، ہم نے ماضی میں ویسے تو اب جب ہمارا قانون میں کوئی ہو جائے نظر ثانی، جیسے ہم ریویو پٹیشن کہتے ہیں سپریم کورٹ میں، پھر اس کے بعد ریویو پٹیشن نہیں ہو سکتی، لیکن ریفرنس ہو سکتا ہے صدارتی، یا خود وہ ریویو کر سکتے ہیں اپنے فیصلے کو، جیسے آئین میں 188 ہے. اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں بھٹو کا فیصلہ ریویو پٹیشن ہو چکی تھی، اور کورٹس نے دوبارہ وہ کیس کھولا اور بالکل اس کے اگینسٹ ججمنٹ دے دی. جو آپ کے نزدیک مجرم تھا، آپ نے ایگزیکیوشن بھی کر دیا، اب کہا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ریورس کر دی ساری ججمنٹ. تو اتنا بڑا فیصلہ بھی آپ نے بدلا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک نظیر یہ بھی کر سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے، اگر کورٹ ڈاٹی جاتی ہے، ہمیں پاکستان میں تو رہنا کوئی نہیں، باہر ہمارے پاس سب سہولیات موجود ہیں، انہوں نے اس قوم نے کیا دینا ہے، جو اس قوم نے دینا تھا وہ ہم نے لے لیا، اب باہر سے لیں گے، مراد بھی لیں گے، فوائد بھی لیں گے، ثمرات بھی لیں گے. پھر اب ہمارے پاس ایک رستہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کا، کہ پارلیمنٹ میں جا کر جو اس نے یہ ایک غلط چیز، غلط انٹرپریٹیشن کر دی ہے لا کی، اس کی تصحیح کر دی جائے. کیا حکومت کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کری ہے اس معاملات میں؟ دیکھیے ابھی تک تو حکومت نے کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا، لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں کچھ لوگ بہت اچھا بولے، صاحبزادہ حامد صاحب جو فیصلہ آباد کے ہیں، بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی. اسی طرح ایک غالباً پیپل پارٹی کے ہیں پٹیل صاحب، عبد القادر، انہوں نے تو بڑی، انہوں نے کہا ان ججوں کو سزا بھی دو، بالکل جی، یہ فساد کا سبب یہ بن رہے ہیں. بلکہ ایک انہوں نے لکھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ یہ فساد فی الارض ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے لکھا یہ فساد فی الارض نہیں ہے، یہ رد الفساد ہے. اچھا، فساد تو پھیلا دیا گیا اس قوم میں ججمنٹ میں. تو انہوں نے کہا یہ آئین کے خلاف فیصلہ دیا گیا، لہذا ان پر آئین کی آرٹیکل 6 لاگو کر کے ان کو سزائے موت دی جائے، جو پارلیمنٹ میں پٹیل صاحب نے کہا. ٹھیک. تو اب یہ بات تو چیز تو اتنی خطرناک ہے، مثلا وہ عبد القادر پٹیل صاحب کو شیخ الحدیث نہیں ہے، بالکل، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پیپل پارٹی جنہوں نے اتنا کام کیا اس قانون کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بھٹو کو اس کا ضرور کریڈٹ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا کے پیچھے بھی یہ ان کا جرم بنایا گیا ہو. اب بلکہ ایک مرزائی کی وہ جو اس وقت جیل میں تھا، وہ اس کو بڑی خوشی سے بیان کر رہا تھا، میں نے بھٹو کے ساتھ ایسے ایسے کیا جیل میں، وہ وہاں پولیس میں تھا، تو انہوں نے اپنا ریونج پورا لیا. بلکہ بھٹو صاحب کا ایک ڈائلاگ بھی مشہور ہے نا، وہ کہتے تھے کہ جس دن انہوں نے اس بل پہ سائن کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے موت نامے پہ سائن کر دیے. بالکل ایسی چیزیں تو ہے، جب آپ اسلام کے لیے سٹینڈ لیں گے تو آپ کو لائف تھریٹ تو ملیں گے. اور یہ ایک 100 سال کا کیس تھا جس پر سب سے پہلے حضور تاجدار گولڑا نے جو ہے ایک بہت محنت کے ساتھ ایک ایسا کام کر دیا، قوم کا ذہن کلیئر ہو گیا. لیکن قانونی چیزیں
ظاہری بات اس وقت انگریز کی حکومت سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر 1953 میں تحریک چلی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں اس تحریک میں. اتنی شہادتیں آپ کو کسی اور تحریک میں نہیں ملیں گی. اور پھر 74 میں تحریک چلی, تب جا کے یہ قانون کی ایک شکل بنی, ان کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب ہو سکے. اب یہ یکا یک وہ 50 سالہ محنت کیا کر دی, ضائع کی جا رہی ہے, تو قوم تو کھڑی ہوگی. اب پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بھی بن چکی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے, وہ بھی اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ واپس نہیں ہوتی, جج صاحب نہیں کرتے, تو اس قانون میں ایک پروویزو یا ایکسپلینیشن کے طور پر ایک جملہ لیں کہ یہ 298 جو ہے سیکشن 298 اور اس کی سب سیکشن جو ہے یہ پبلکلی ہوں یا پرائیویٹلی, اگر ان افعال کا کسی سے بھی ارتکاب ہوتا ہے یا سرزد ہوتے ہیں تو یہ جرم ہے اور ان کو سزا ملے گی, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, میں اب اپنی آخری سوال کی طرف آتا ہوں. ہم علامہ کوکب نورانی صاحب کا بیان سن رہے تھے, کافی ٹائم پہلے کی بات ہے, اس کیس کے جب یہ کیس شروع تھا تب بھی, تو وہ اتحاد اہل سنت کے لیے, اتحاد کے لیے بڑی کوششیں کر رہے تھے. لیکن ہمارے علماء کے بیچ میں بڑھتے اختلافات, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو یہ چیز بھی جاری ہے کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم بیچوں بیچ جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے صحیح وہ بات ہے, جب راستہ دے دیں؟ قوم انتشار میں ہوگی تو دشمن تو راہ پکڑے اپنائے گا, گا. اس کو لیے تو وہ کیا کہتے ہیں غنیمت موقع ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, اب یہ دیکھیں نا, اس پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہی ہمارے اتحاد اور اتفاق کا ایک سبب بن جائے. یہ ایک ایسا کاز ہے, وہ دشمن ہمیں اور بکھیرنا چاہ رہا ہے اور اس کی تدبیریں الٹ ہو جائیں اور یہ قوم پھر ایک دفعہ ایک پیج پر آ جائے اور اس انداز سے ہماری محبت اور اتفاق ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ اس کا سبب بنے, اس شر سے ایک خیر کا پہلو نکل آئے اور بہتر قانون ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی فرمائے. بالکل شاہ صاحب, ہماری بھی یہی دعا ہے, یہی تمنا ہے, اللہ پاک دعا واپس اہل سنت کو متفق کرے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک جو ہے آپ کے بھی علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کی ویڈیو کے ساتھ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا, اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو شخص جہاں جہاں جس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو اپنا کردار لازمی ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.